آج میں آپ کو پے سے شروع ہونے والے 13th پارٹ کے کچھ اشعار سناؤں گی اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن کروں گی۔ پتھر ہو تو کیوں خوف شب غم سے ہو لرزاں، پتھر ہو تو کیوں خوف شب غم سے ہو لرزاں، انسان ہو تو جینے کی ادا کیوں نہیں آتی، انسان ہو تو جینے کی ادا کیوں نہیں آتی۔ کیا کہہ رہا ہے کہ پتھر ہو تو کیوں خوف شب غم سے ہو لرزاں، کہ اگر تم ایک بے حس انسان بن چکے ہو، پتھر کی مانند ہو چکے ہو، احساسات و جذبات سے تم عاری ہو، تو پھر تمہیں یہ خوف کیوں ہے کہ آگے مایوسی ہے، آگے غم ہے، آگے غموں سے تم لرزاں کیوں ہو جاتے ہو۔ تم تو ایک پتھر کی مانند بن چکے ہو نا، بے حس ہو چکے ہو تم۔ جب تم اتنے بے حس ہو تو تم غم سے کیوں لرزاں ہوتے ہو، مایوسی تمہارے اندر کیسے آ جاتی ہے۔ انسان ہو تو جینے کی ادا کیوں نہیں آتی، کہ اگر تم انسان ہو تو انسان کے جینے کی ادا تو بہت بلند ہوتی ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس دنیا میں اللہ نے اس کو بہت رتبہ دے کے بھیجا ہے، اس کی تو ایک بہت بھرپور شخصیت ہے، تو وہ اس کو تو جینا جو ہے، وہ جینا مرنا جو ہے وہ اس کا بہترین طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان بن کے اگر جیے تو۔ لیکن اگر انسان انسانیت کی سطح سے گر جائے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، کہ تم انسان کی سطح پہ اگر جینا سیکھ لو، ادا آ جائے، تو پھر تم ایک ایسے انسان بن جاؤ گے جو دنیا میں خیر پھیلاتا ہو، جو دنیا کے لیے خیر کا موجب بن جاؤ گے تم ایک مشل بن جاؤ گے روشنی پھیلانے والی۔ تو ایسے انسان ہو، یہ ادا ہوتی ہے انسان کے جینے کی۔ پتھر ہو تو کیوں خوف شب غم سے ہو لرزاں، انسان ہو تو جینے کی ادا کیوں نہیں آتی۔ پہلی سیڑھی پر رکھ قدم، آخری پر رکھ نظر، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو۔ پہلی سیڑھی پر رکھ قدم، آخری پر رکھ نظر، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو۔ کہ اگر تم پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو تو قدم تمہارا کس پہ ہونا چاہیے، آخری سیڑھی پہ، کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم نے کہاں تک پہنچنا ہے، اس کے بعد تم کس طرف بڑھ رہے ہو، ساری یعنی کہ اسکیم تمہارے ذہن میں کمپلیٹ ہونی چاہیے، کہ منزل کی جستجو میں جا رہے ہو تو تم ایک پل بھی رائے گا نہ کرو، نہ یہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ منزل کی جستجو ہے تو تمہارا راستہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، اس میں تمہیں کوئی پل رائے گا نہیں جانا چاہیے، کوئی اس وجہ سے رائے گا نہیں جانا چاہیے آگے کیا ہوگا، یعنی کہ تمہارا اسٹریٹ راستہ ہونا چاہیے، صراط مستقیم سمجھ لیں، جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ آپ شروع میں کھڑے ہیں تو آپ کو آخرت پہ بھی نظر ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ درمیان میں کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، نہیں ایسے تو سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوگا، کائنات ایسی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا کہ پہلی منزل پہ کھڑے ہو تم انسانیت کی، اور تو آخری منزل پہ تمہارا نظر ہونی چاہیے، اور ہر کام کا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے، کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح شاعر بھی کہتا ہے نا، آسماں کی چادر پر جتنے ستارے ہیں، اتنے ہی لمحے ہم نے جاگ کر گزارے ہیں، تم قیام کے ہوگر ہم سفر کے شیدائی، بستیاں تمہاری ہیں رستے ہمارے ہیں، کہ تمہیں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے نا انسان کو، کہ تم صراط مستقیم پر بس چلتے چلے جاؤ، اور تمہاری مطمع نظر کیا ہونا چاہیے کام کا، آخرت سمجھ جائے۔ پہلی سیڑھی پر رکھ قدم، آخری پر رکھ نظر، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو۔ پریشانیوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے، پریشانیوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے، ہر مشکل وقت زندگی میں ایک امتحان ہوتا ہے، ہمت ہارنے والوں کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں، مشکلوں سے لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے۔ کہ پریشانی سے بھاگ جاؤ، تم آنکھیں چرا لو، نہ کرو کچھ بھی نہ کرو، بیٹھ جاؤ، تو یہ تو آسان ہے تمہارے لیے، لیکن مشکل جو ہوتی ہے یہ تمہارا ایک امتحان ہے۔ اگر تم دیکھو ٹیسٹ دو گے تو آگے بڑھو گے نا، آپ نے 6 کا ٹیسٹ نہیں دیا تو 7 میں کیسے پہنچ سکیں گے امتحان دیے بغیر۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے پریشانی کا، مشکل کا، یہ تو ایک امتحان ہے، اگر آپ نے اس کو کوپ اپ کر لیا، یہاں سے گزر گئے کامیابی سے، تب بھی آگے بڑھیں گے آپ،
آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ ہمت ہارنے والوں کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں، مشکلوں سے لڑنے والوں کے قدموں میں جہاں ہوتا ہے، کہ جو ہمت ہار کے بیٹھ گیا، مشکلوں سے لڑا نہیں، اس کو کیا ملے گا زندگی میں؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ جبکہ مشکل سے جو لڑ گیا، اس کے قدموں میں یعنی کہ جیت گیا مشکلوں سے، مشکلوں پہ حاوی آ گیا، اس کے قدموں میں ایک نیا جہان ہوگا، اس کو ایک نیا راستہ ملے گا۔ اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے نا، مشکلیں تو سبھی راستوں میں ہیں، مسافرت سے کوئی کیوں نفور کر جائے، جہاں میں منزل اسی کو ملتی ہے جو ایک ایک رکاوٹ عبور کر جائے۔ اللہ آپ کو بہت کامیابیاں دے، بہت بہت شکریہ۔